صرف یہ ہے میرے عزیزوں، اگر زبان کھولنا ہے یا تمہیں اپنا دل دینا ہے تو ان گلیاروں میں گھومنے والے دنیاوی کتوں کو نہ دو، بلکہ مارے متحرہ کی وہ آواز کو سنو۔ فرمایا تھا سید میاں نے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں آ جاؤ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار تمہیں دنیا نہیں خرید سکتی۔ ارے اس کو خریدا جاتا ہے جو بکا نہیں ہے، جو آلریڈی بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہو، پھر دنیا اسے نہیں خرید سکتی۔ اسی لیے خالی بھی مت رہو۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مثال میں بتایا تھا، پتہ غوث پاک کے دربار کی طرف نسبت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سگ کس کو کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت غوث پاک کے دربار سے اپنی نسبت بتا رہے ہیں، سرکار غوث آپ کے دربار سے آپ کے در کو، آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، آپ کے دربار سے آپ کے ہاں پلنے والے کتے کو نسبت، اور اس کتے سے احمد رضا کو نسبت ہے۔ دور کا ڈورا بھی ہے میرے گلے میں، نسبت تو ہے دور کی، لیکن مجھے جو بتانا ہے وہ یہ، توجہ ہے آپ کی، مجھے جو بتانا ہے وہ دوسرا مصرع ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ سگ کا مطلب میں نے ابھی بتایا کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ سگ کتے کو کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں، اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے۔ کون سی نشانی؟ جس کتے کے گلے میں پٹا پڑا ہو اسے میونسپلٹی والے نہیں پکڑتے، اس کو اٹھا کر نہیں لے جایا جاتا۔ آپ کے آوارہ کتوں کو پکڑنے والی کوئی ڈپارٹمنٹ ہے کہ نہیں، وبھاگ ہے کہ نہیں؟ آوارہ کتوں کے بارے میں کمپلینٹ کریں گے تو گورنمنٹ کے پاس ایک وبھاگ ہے، وہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں کہ کتے بہت پریشان کر رہے ہیں، آپ کمپلینٹ کر سکتے ہو، آ کر اٹھا لے جائیں گے اپنی گاڑی میں، یا پھر انجیکشن مار کے چلے جائیں گے کہ ابھی اس کتے سے بچے نہ ہو۔ لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہو اسے کوئی نہیں اٹھاتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نشانی ہے، اس کا کوئی یہ آوارہ نہیں ہے، پالا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ میں آپ کو اس شعر پر بتانا چاہتا ہوں، جب تک بکے نہ رہو گے، خالی رہو گے، دنیا بار بار تمہیں خریدنے کی کوشش کرے گی۔ ایک بار تمہارے نام کے ساتھ یہ تھپا لگ جائے، یہ بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا ہے، بڑے سے بڑا کروڑ پتی بھی تمہارے قریب آنے سے خوف کھائے گا، ڈرے گا کہ اب اس کو خریدنا آسان نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو بتاؤں، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لالچ نہیں دی گئی تھی؟ ان کو خریدنے کی کوششیں نہیں ہوئی ہیں؟ بہت مرتبہ ہوئی ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے، جو ایک بار بک گیا حضور کے دربار میں، پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا، وہ کسی کے ہاتھ نہیں بکتا۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں بیچا ہے یا نہیں؟ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو بیچا ہے یا نہیں؟ اگر بیچ لیا ہے تو بے خوف ہو کر جیو، اگر بیچ لیا ہے بے خوف ہو کر کے جیو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ جو ایک بار بکتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے پتہ؟ توجہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سنا، کون نہیں جانتا اس عمر ابن خطاب، جن کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، لیکن دربار رسول میں جب وہ تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کے حالات بتا رہے تھے۔ قبر کے حالات میرے آقا بیان فرما رہے تھے کہ جب انسان مر جائے اور اس کے رشتہ دار اس کو قبر میں دفن کر کے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، نیلی آنکھوں والے، کالے چہرے والے، اس کو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اور وہ سخت سوالات ہوں گے، بہت سارے لوگ اس وقت قبر میں بھول جائیں گے،
بھول جائیں گے, کچھ بہتوں کو یاد نہیں ہوگا. سنو میرے عزیز, میرے آقا نے جب یہ بیان فرمایا تو حضرت عمر سے پوچھا رسول پاک نے, اے عمر تم بتاؤ جب تمہاری قبر میں فرشتے آئیں تو تم کیا کہو؟ توجہ ہے, کس کے بارے میں؟ منکر نکیر جب آئیں گے تب تم کیا جواب دو گے؟ یہ تو ڈر کی بات تھی, خوف کی بات تھی. قبر میں کون نہیں ڈرے گا؟ سوچ کر آج ڈر لگتا ہے. حضرت عمر نے پہلے حضور سے یہ پوچھا, یا رسول اللہ آپ سے بھی اتنا بتا دیں, آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیا میری موت کے بعد بھی یہ محبت قائم رہے گی؟ یہ محبت قائم رہے گی؟ حضور نے فرمایا, اے عمر وہ دنیا کی محبت ہے جو موت کے بعد ختم ہو جاتی ہے, اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حشر تک باقی رہتی ہے. تب حضرت عمر نے کیا کہا, غضب میں آ گئے, خوشیوں میں آ گئے, کہا یا رسول اللہ پھر خوف کس بات کا؟ اگر آپ کی محبت میرے ساتھ ہے قبر میں بھی تو منکر نکیر کو میں خود نپٹ لوں گا, میں خود نپٹ لوں گا. وہ بندہ بے خوف ہو کر جیتا ہے جو ایک بار بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا, تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی, عجب چیز ہے لذت آشنائی. حضور کی محبت جس کو حاصل ہو گئی وہ پورے دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. اس کو یہ فرق نہیں پڑتا دنیا میرے متعلق کیا کہہ رہی ہے, کیا منصوبے بنا رہی ہے, کب میری موت کا پروانہ جاری کرنے والی, اس میں کچھ نہیں فرق پڑتا. ایک بار میرے عزیزو یہ مزہ چک کر کے دیکھو, یہ مزہ چک کر کے دیکھو, حضور پاک کی محبت میں دل کے دھڑکنے کی آوازیں سن کر کے تو دیکھو لذت کیا ہوتی ہے, زندگی کیا ہوتی ہے. یہ جو آج ہمارا نوجوان آوارہ گردی میں بھٹک بھٹک کر کے روح کو بے قرار کر چکا ہے, کتنے ایسے ہیں, ایک دو نہیں, ہزاروں کی فہرست ہمارے پاس.